آج ساری قوم کو پرویز مشرف صاحب کی باتیں یاد آتی ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں جو پاکستان کے صدر بھی رہ چکے ہیں اور پاکستان کے آرمی چیف بھی رہ چکے ہیں، اور آج کل دبئی کے اندر یہ قیام پذیر ہیں۔ آج میں نے کیوں ان کو موضوع بحث بنایا، ان کے بارے میں کیوں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آج پوری قوم کو پرویز مشرف صاحب کی باتیں یاد آ رہی ہیں، اور اس ولاگ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرویز مشرف صاحب کی کون کون سی باتیں آج اس قوم کو یاد آ رہی ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایک سیالکوٹ کا واقعہ پیش آیا، اور اس سیالکوٹ کے واقعے کے اندر پاکستان کی بدنامی ہوئی، پاکستان کی جا گھنسائی ہوئی، پاکستان کا ایک جو سافٹ امیج تھا وہ برباد ہوا۔ پرویز مشرف صاحب نے اس ناسور کی بات تب کی تھی کہ یہ وہ ناسور ہے جو پاکستان کے اندر پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرے گا، پاکستان کے امیج کو خراب کرے گا، اور وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ پوری دنیا نے، پورے دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا نے اس بات کو، اس ایشو کو ریز کیا اور پاکستان کے اوپر الزامات لگائے کہ پاکستان فارنرز کے لیے سیف نہیں ہے۔ اسی طرح پرویز مشرف صاحب نے 2002 کے اندر جب انڈین پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک ہوا اور سچویشن کافی خراب تھی، اور پرویز مشرف صاحب نے 2004 کے اندر انڈیا کا وزٹ کیا جب پاکستان کے اوپر جنگ کے سائے منڈلا رہے تھے، اور انہوں نے ایک ہمسایہ ملک ہونے کا ثبوت پیش کیا، اور وہاں پہ گئے اور انہوں نے وہاں کے آرمی چیف سے ملاقات کی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہاں کی گورنمنٹ سے ملاقات کی اور وہاں کے میڈیا کو فیس کیا، بڑے تلخ سوالات کیے گئے تھے ان سے، اور انہوں نے بڑے آسان طریقے سے وہاں پہ جواب دیے، اور اس بات کو ثابت کیا کہ 2002 کے اندر پارلیمنٹ کے اوپر ہونے والے حملے سے پاکستان کا قطعاً تعلق نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر اسی طرح جب بھی انڈیا نے پاکستان کے اندر گھس کے مارنے کی بات کی کہ ہم پاکستان میں آپ کو گھس کے ماریں گے، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اس بات کو مت بھولیں کہ ہم بھی ایٹمی طاقت ہیں، اور ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی، ہم بھی اس کا آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ یہ وہ ان کے بیانات تھے جنہوں نے پوری دنیا کو حیران کیا کہ ایک نیشنلسٹک سٹانس لیتے انہوں نے جوابات دیے۔ اسی طرح اگر ہم امریکہ کی بات کریں، امریکہ نے جب بھی پرویز مشرف صاحب سے ڈو مور کا مطالبہ کیا، جب انہوں نے القاعدہ کی لیڈرشپ کی بات کی، تو مشرف صاحب نے وہاں بھی پاکستان کا سوچتے ہوئے دو ٹوک موقف کو اپنایا۔ اسی طرح آج جو پاکستان کے اندر جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت 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 کہتے ہیں، انہوں نے جمہوریت کے لیے بہت کچھ کیا۔ اگر ہم آج کی جمہوریت کی بات کریں، آج پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ان پڑھ ہیں، جو الٹریٹ ہیں، جن کو قانون سازی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ مشرف صاحب نے اپنے 10 سالہ دور کے اندر ایک بڑا اچھا اقدام کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ آدمی الیکشن لڑے گا جو اہل ہوگا، اور اس کی اہلیت یہ ہوگی کہ وہ بیچلر پاس ہوگا یا بی اے پاس ہوگا، جس نے گریجویشن کی ہوگی وہ الیکشن کے لیے اہل ہوگا۔ اس فیصلے سے یہ ہوا تھا کہ اس دور کے اندر اسمبلی کے اندر وہ لوگ آئے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، اور انہوں نے بڑے آسان طریقے سے قانون سازی کی، اور وہ بنائی ہوئی جمہوریت آج بھی پاکستان کے اندر چل رہی ہے۔ کچھ ان کے بنائے گئے قوانین کو اس آج کی جمہوریت نے ختم کر دیا۔ اسی طرح جو پاکستان تحریک انصاف بلدیاتی نظام کی بات کرتی ہے، خود مختار بلدیاتی نظام کی بات کرتی ہے، کے پی کے اندر الیکشن ہوئے، یہ مشرف صاحب نے اس کو انٹروڈیوس کرایا تھا کہ یہ ایک ایسا اقدام تھا جس میں پاکستان کے اندر اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہوئے، اور عوام تک ان کے مسائل کی حل اور سلوشن کے بارے میں بات ہوئی۔ اسی طرح پھر مشرف صاحب نے ایک انڈسٹری ریولوشن لے کے آئے ٹیکنالوجی کے اندر، جب ٹیلی کمیونیکیشن پاکستان میں انہوں نے ایک ریولوشن لائے، اور جیز، وارد اور باقی کنٹریز جو ہے وہ باقی کمپنیز جو ہیں وہ ملک کے اندر ایک فارن انویسٹمنٹ لے کے آئے، ایک اچھا خاصا زر مبادلہ پاکستان کے اندر آیا، اس کا بھی پاکستان کو فائدہ ہوا۔ اگر آج کی ہم اپنی میڈیا کی بات کریں جو آزادی کی بات کرتی ہے، خود مختاری کی بات کرتی ہے کہ ہمیں آزادی رائے چاہیے، ہم جو بولیں ہمیں اجازت دی جائے، یہ مشرف صاحب نے اپنے دور میں ان کو آزادی دی کہ وہ اپنی آزادی رائے کا استعمال کریں، اور جو ان کا دل کرے وہ ایک صحافت کریں۔ اور آج اس صحافتی میڈیا کے ساتھ آج لاکھوں لوگوں کا
روزگار وابستہ ہے، یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری پاکستان کے اندر چل رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم مشرف صاحب کے خاندان کی بات کریں تو آپ کو کبھی یہ سننے میں نہیں ملے گا کہ مشرف صاحب نے اپنے کسی بیٹے کو یا بیٹی کو یا اپنے کسی چاچو کو یا ماموں کو یا کسی اپنے کزن کو یا اپنے کسی رشتہ دار کو نوازا ہو۔ انہوں نے ہمیشہ ایک ہی بات کی کہ سلیکشن آن میرٹ۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں 2017 کے اندر دنیا نیوز کے اینکر کامران شاہد نے پرویز مشرف صاحب کے دبئی میں فلیٹ کا وزٹ کیا، اور یہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کا فلیٹ بہت بڑا ہوگا، بڑا لگژس فلیٹ ہوگا، تو وہ ایک 2 سے 3 کمروں کے فلیٹ کے اندر پرویز مشرف صاحب رہ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس 10 سالہ دور حکومت کے اندر کوئی اپنے لیے ایسٹ نہیں بنایا، یا انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی جو ملک کے وقار کے خلاف ہو۔ انہوں نے اپنی کوئی جائیدادیں، کوئی جاگیریں نہیں بنائی۔ ان کے بیٹوں کا آپ نے کبھی ذکر نہیں سنا ہوگا کہ کسی کرپشن کے اندر ان کے بیٹے یا بیٹی کا نام آیا ہو کہ جو ان کی بیٹی یا بیٹا اس چیز کے اندر انوالو ہیں۔ آج ہمیں مشرف صاحب بہت یاد آتے ہیں، اور ان کے کیے ہوئے فیصلے، ان کے دیے ہوئے بیانات، ان کی دی ہوئی باتیں آج ہمیں ہمیشہ یاد آتی ہیں، اور ان کو ہمیشہ اچھے لفظوں میں یاد رکھا جائے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے اندر ہم نیو اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔